سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے بہت ہی مشہور بزرگ حضرت جنید بغدادی بہت بڑے عالم دین بلکہ وقت کے مفتی تھے۔ آپ کا مبارک نام جنید، کنیت ابو القاسم، مشہور لقب آپ کا سید الطائفہ یعنی گروہ اولیاء کرام کے سردار۔ آپ کی ولادت مبارک بغداد شریف میں ہوئی، اسی وجہ سے آپ کو بغدادی کہا جاتا ہے۔ آپ کے دادا جان کا نام جنید تھا، والد محترم نے اس وجہ سے آپ کا نام جنید رکھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 20 سال کی عمر میں فتاوی نویسی اور اس کے علاوہ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آپ کے پیر و مرشد تھے، اس کے علاوہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان کی صحبت سے آپ مستفید ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم فقہ حاصل کیا۔ 20 سال کی عمر میں ان کی مجلس میں ان کی موجودگی میں آپ فتویٰ دینے لگے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک دن مسجد کے اندر بیان شروع کیا تو یہ لوگوں میں بات پھیل گئی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اب وعظ و نصیحت کرنا شروع کر دی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کیا، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سوال سن کر چند لمحوں کے لیے حضرت جنید بغدادی نے سر کو جھکا لیا، پھر سر مبارک اٹھایا۔ آپ نے فرمایا، اے نوجوان، تو نصرانی یعنی کرسچن ہے اور اب تیرے مسلمان ہونے کا وقت آ پہنچا ہے، ایمان لیا۔ وہ جو ہی یہ واقعہ سن کر حیرت میں پڑ گیا، آپ کی اس کرامت کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی تھے، بہت بڑے آپ عبادت گزار تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق بہت سے علماء نے لکھا کہ تصوف کے اندر آپ کو بڑی مہارت حاصل تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت کم غذا کھاتے تھے، کیونکہ یہی علماء کرام کا، بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے۔ آپ سارا دن عبادت میں، رات کو بھی عبادت میں، ریاضت میں گزار دیتے تھے۔ آپ کے متعلق حضرت سیدنا ابو الحسن علی بن ہارون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فرماتے سنا، آپ فرماتے ہیں، یاد رکھو تمہارا بندوں کو نصیحت کرنا اور اپنے اور ان کے متعلق بہتر چیز یعنی آخرت کی تیاری کی طرف متوجہ ہونا، یہ تمہاری زندگی کا افضل ترین عمل ہے اور تمہارے وقت میں تمہارے رفقا ساتھیوں سے قریب تر کرنے والا عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے مزید پوچھا جاتا تھا کہ محبت الہی کیا ہے؟ آپ فرماتے تھے کہ اللہ پاک کے نبی حضرت یونس علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اتنا روئے کہ ان کی بینائی کم ہو گئی اور اس قدر قیام فرمایا یعنی کھڑے ہو کر اللہ پاک کی عبادت کی، کمر میں خم پڑ گیا اور اس قدر نماز پڑھی کہ چلنے پھرنے کی طاقت نہ رہی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، تیری عزت و جلال کی قسم، اگر میرے اور تیرے درمیان آگ کا سمندر ہوتا تو میں تیری محبت و شوق کی وجہ سے اس میں بھی داخل ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ محبت میں اپنی گھما یا الہی، نہ میں پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی، رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہاتھ میں تسبیح رکھتے تھے۔ لوگوں نے دیکھ کر عرض کیا کہ اتنے بڑے بزرگ بن جانے کے بعد بھی آپ اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جس راستے یعنی تسبیح کے ذریعے میں اللہ پاک تک پہنچا ہوں اور میں اسے چھوڑ دوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزید اقوال یہ بھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بے علموں کو امام نہ بنانا۔ آپ نے فرمایا، جس نے قرآن مجید کو یاد کیا اور حدیث پاک کو جمع نہ کیا اس کے پیچھے نہ چلنا جائے، کیونکہ ہمارا علم، تصوف و طریقت قرآن و سنت کی تعلیمات کے ساتھ ہی جڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے متعلق یہ بھی فرمایا گیا کہ آپ ایک مثال دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جو دل سے قریب ہو کر اللہ پاک سے غافل کر دے
پھر آپ سے پوچھا گیا کہ دنیا آزمائش کا گھر کیوں ہے؟ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا کیونکہ میں نے ایک اصول بنا لیا ہے، وہ یہ کہ دنیا دکھ، غم، مصیبت اور آزمائش کا گھر ہے۔ اگر وہ مجھے ہر چیز پہنچے تو مجھے پسند ہے تو یہ فضل و کرم، ورنہ اصل تو پہلی چیز ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ قناعت کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے فرمایا فی الوقت جو کچھ تمہارے پاس ہے تمہارا ارادہ اس سے آگے نہ بڑھے، یعنی زیادہ کی تمنا نہ ہو۔ شکر کے متعلق پوچھا گیا، آپ نے فرمایا اللہ پاک کی کسی بھی نعمت سے اس کی نافرمانیوں پر مدد نہ لی جائے۔ پھر گفتگو کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے فرمایا گفتگو میں تقوی و پرہیزگاری کا ہونا علمی تقوی و پرہیزگاری سے زیادہ سخت ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کرم الہی کا سوال ہے، اللہ پاک کی ایک نظر کرم اگر گناہ پر پڑ جائے تو وہ نیک بن جاتا ہے، گناہ گار پر پڑ جائے تو نیک بن جاتا ہے۔ تکبر کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے فرمایا برائی کے اعتبار سے تکبر کا سبب سے بدتر درجہ یہ ہے کہ تو خود کو سب کچھ سمجھے، اور اس سے کم درجے یہ کہ تیرے دل میں اس کا خیال گزرے، یعنی اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا تکبر کی بری ترین صفت ہے، جبکہ اس کا خیال بھی آنا برا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ہم نے بیان سنا ارشادات حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب سے سنا، اور دوسرا فیضان حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر کتب سے آپ نے یہ سماعت کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں ولیان بزرگان دین کی سیرت پر چل کر ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔